الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک مومنین بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان تم اصلاح کراؤ اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اہل ایمان کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی کا جو تصور ہم اور آپ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے وہ بھائی بھائی ہیں. اہل ایمان جو دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں ان کے ماں باپ تو الگ الگ ہیں، پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھائی بھائی. تو یہ بھائی بھائی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ماں باپ کی اولاد کو جب ہم بھائی سمجھتے ہیں تو ساتھ میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ان کے درمیان آپس کا تعلق بہت مضبوط ہوگا. یہ سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے، یہ سب ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے، یہ سب ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، یہ سب ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ محبت کرنے والے ہوں گے. یہ ایک خیال، ایک تصور ذہن میں آتا ہے. لیکن جو ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتے، اجنبی ہوتے ہیں، دوسرے علاقوں، دوسرے ملک، دوسرے کیا کہتے ہیں مقامات کے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی کہ ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ہمدردی ہو، کوئی قربت ہو، کوئی تعاون کی شکل ہو. ایک چیز ہے، کیا ہے؟ جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے انسان پائے جاتے ہیں سب ایک ماں باپ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ان کے اندر تو انسانیت اور انسانیت کے ناطے ہمدردی، ایک کے دکھ درد کو سمجھنا اور محسوس کرنا، یہ چیز تو پائی جاتی ہے. لیکن جو لوگ یہ تصور نہیں رکھتے کہ دنیا کے سارے لوگ ایک ماں باپ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، وہ تو ہر ایک کو غیر سمجھتے ہیں، ہر ایک کو اجنبی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے لیے ایک طرح سے نقصان پہنچانے والا سمجھتے ہیں. یہ جو خیال آتا ہے کہ کوئی باہر سے آ کر کے یہاں رہنے لگا ہے اور یہاں رہنے کی وجہ سے
یہاں کے وسائل میں اس کی بھی حصہ داری ہو جائے گی تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو یہاں ٹھہرنے نہیں دینا چاہیے، یہاں رہنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ خیال کیوں آتا ہے؟ اسی لیے تو کہ اسے غیر سمجھتے ہیں، اسے اجنبی سمجھتے ہیں، اسے پرایا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے کہ وہ بھی انسان ہونے کے ناطے، آدم حوا کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے ہی طرح ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قریبی ہیں، تو اس طرح کی ذہنیت تو نہیں کام کرتی، اس طرح کا خیال تو نہیں آتا۔ لیکن حقیقت کی دنیا میں عملی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی ہے، دوسرے ملک کا ہے، دوسرے علاقے کا ہے، دوسری زبان بولنے والا ہے، تو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، ان کے درمیان ہمارے درمیان دوری ہوتی ہے۔ اب اس طرح کی جو دوری پائی جاتی ہے، چاہے وہ خاندان کی وجہ سے ہو، چاہے ملک کی وجہ سے ہو، چاہے زبان کی وجہ سے ہو، یا کسی وجہ سے ہو، ان دوریوں کو ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ ایمان ہے۔ اگر صاحب ایمان ہے تو ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کو کبھی پرایا نہیں سمجھتا، چاہے دنیا کے کسی گوشے میں رہتا ہو، اس کو اجنبی نہیں سمجھتا، اس کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ اس میں اپنا حصہ بٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان نے یہ تصور دیا ہے کہ اس طرح کی جو چھوٹی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ ملک کی ہوں، چاہے وہ علاقوں کی ہوں، چاہے وہ زبانوں کی ہوں، چاہے وہ نسل کی ہو، کسی چیز کی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت اس چیز کی ہے کہ سارے انسانوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جو اس خالق اور مالک کو مانتا ہے وہ سب ایک ہیں، اور جو نہیں مانتا وہ چونکہ ناشکرا ہے، وہ چونکہ حقیقت کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اس سے تھوڑا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ ایسا فاصلہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے نہ مانیں کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اسی لیے انسانیت کے ناطے اگر کوئی ضرورت ہوگی، کوئی تقاضا ہوگا، تو ایک کافر اور مشرک کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ وہ بیمار ہے، وہ بھوکا ہے، وہ پریشان حال ہے، اس کی مدد کی جائے گی، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن اللہ کا ناشکرہ ہونے کی وجہ سے وہ اگر ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا تو ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جو پیمانہ یہاں دیا گیا ہے وہ پیمانہ ہے جو ایک ابدی اور حقیقی پیمانہ ہے کہ جو خالق اور مالک کو ماننے والا ہے وہ سارے کے سارے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، غمخوار، ہمدرد اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس کے حوالے سے قرآن نے یہ کیفیت بیان کی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی رسی کو تم سب لوگ مل کر کے جتنے بھی ہو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے سے کٹ نہ جاؤ، ایک دوسرے سے دور نہ ہو جاؤ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کے دشمن بنے ہوئے تھے، لڑتے بھیڑتے تھے۔ جب اللہ نے اپنی یہ کتاب بھیجی، اپنا رسول بھیجا، اپنی ہدایت بھیجی، اس کو قبول کر کے تمہارے درمیان آپس میں محبت، قربت پیدا ہو گئی، جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو، اور اس کے نتیجے میں تم کیا ہو گئے؟ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور دنیا نے کیا دیکھا؟ دنیا نے یہ دیکھا کہ مکے میں ستائے گئے اہل ایمان
جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اہل ایمان نے ان کا استقبال کیا، ان پریشان حال لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرایا، اپنے مال میں سے نکال کے دیا کہ لو تم کھاؤ پیو اپنی ضرورت پوری کرو، اپنے مکان میں رہنے کے لیے ایک پورشن خاص کر دیا، حتیٰ کہ کسی کے پاس اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دی کہ تم شادی کر لو۔ یہ نمونہ ہے۔ اور آج دنیا میں کہیں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کہیں کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں مجبور ہو کر کے لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کوئی ملک ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کمیونٹی ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہی ہمارے بغل میں روہنگیا یا پرانا نام برما ہے، وہاں جب صورتحال خراب ہوئی، وہاں کے لوگ پناہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کشتیوں پہ سوار ہو کر کے کہیں جا رہے ہیں، کوئی اپنے یہاں پناہ دینے کو تیار نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ انہی کشتیوں میں سمندر کے اندر ڈوب کر کے مر گئے۔ تو ایک یہ ایمان کا تعلق جس نے کہ سارے مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرا لیا اور ان کو اپنے برابر کا درجہ دے دیا صرف ایمان کی وجہ سے، اور ایک یہ خود غرضی کہ آپس میں چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے رہے ہوں، جس تصور کے رکھنے والے ہوں، انہوں نے ہی اگر پناہ دے دی ہوتی تو ایک بات کہی جا سکتی تھی، لیکن کسی نے نہیں دی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہنگامی صورتحال، افغانستان میں ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی، لوگ پاکستان میں آ کر کے ٹھہرے، پاکستان آج بھگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فلسطین میں بدترین صورتحال ہے، اغل بغل کے جتنے ممالک ہیں پناہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حقیقت کو بھول گئے، اس حقیقت سے غافل ہیں، اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہے وہ خرابی جو اس تصور کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور آج ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے۔ یہاں تو یہ بات کہی گئی کہ ان کو بھائی بھائی ہونا چاہیے۔ ہیں انسان، کبھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے حقوق ہم پامال کریں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ رگڑے ختم ہوں۔ اسی لیے کہا گیا کہ 2 بھائیوں کے درمیان اگر کبھی کوئی لفڑا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ تم ان کو کاٹ دو، تم ان کو الگ کر دو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم ان کی اصلاح کرو، ان کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کرو، ان کے درمیان جو دراڑ پڑ گیا ہے اس کو صلح کرا کر کے ختم کرانے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم پر مہربان ہوگا۔ البتہ صلح کرانے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حق کا ساتھ دینا، جو حق پر ہو، اسی کے آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جو حق پر ہے اور جو ناحق پر ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرو، اور اگر ناحق والا نہ مانے تو حق والے کا ساتھ دے کر کے اس سے لڑو، یہ کہا گیا ہے۔ اس کو دبا کر کے منوانے کی کوشش کرو تاکہ جو فساد، جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، ورنہ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو ہمیشہ لڑتے بھیڑتے برباد ہوتے رہیں گے۔ تو یہ جو کہا گیا اس کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ جانبداری برتنے لگتے ہیں۔ جانبداری نہیں ہونی چاہیے، حق پرستی ہونی چاہیے۔ اور حق پرستی آئے گی کب؟ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، اور اس کے بعد کوئی ان معاملات میں پڑے گا اور صلح کرانے کی کوشش کرے گا تو جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے گا اور جو غلط ہے اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا واتقوا اللہ، اور اگر اس چیز کا پاس و لحاظ رکھا گیا تو جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے وہ بچ جائیں گے، اور اللہ بھی مہربان ہوگا۔ اللہ مہربان ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو جو نقصان سے بچیں گے ہی،
قیامت کے دن ان کا کیسا مرتبہ ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صلح کرانے کو احادیث کے اندر نماز روزے سے بہتر عمل قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے لیے اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کا درجہ سب سے اونچا قرار دیا گیا ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، ذرا غور کیجئے گا سنجیدگی سے۔ کیا روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ بعض لوگ جنت میں اتنے اونچے مقام پر ہوں گے کہ انبیاء بھی ان پر رش کریں گے کہ کاش ہم کو یہ مقام مل جاتا، شہداء بھی ان پہ رش کریں گے کہ کاش ہم کو یہ مقام مل جاتا۔ ہم اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مقام انبیاء کا ہے۔ ہم اور آپ تو یہ جانتا ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو جان قربان کر دیتا ہے وہ اللہ کا بہت محبوب ہے، لیکن وہ یہ رش کریں کہ مجھے جو مقام ملا ہے اس سے بڑا مقام اس کو ملا ہے، وہ مقام مجھے کیسے ملے گا؟ رش کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو اپنے سے اچھا اور بہتر پا کر کے ویسا چاہنے کی کوشش کرنا، ویسا چاہنے کی خواہش کرنا۔ تو انبیاء اور شہداء جب یہ خواہش کریں گے اور رش کریں گے تو وہ تو ایک اہم بات ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، حالانکہ ان دوسروں سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، دوسرے نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا ہوگا۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ اس دن جب کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ان کو کسی طرح کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ باقی اور لوگ تو پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن ان کا انجام اتنا کلیئر اور بہتر ہوگا کہ وہ مطمئن ہوں گے کہ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، مجھے کیا پریشانی۔ یہ سوچئے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا اسے اللہ تعالیٰ کتنا اونچا مقام دینے والا ہے۔ ہم اور آپ عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے ہمارا کوئی دوستانہ ہے، جس سے ہمارا کوئی رشتہ ہے، اس سے تو ہم تعلق رکھتے ہیں، اور جس سے ہمارا کوئی دوستانہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اسے ہم ایک طرح سے اجنبی ٹریٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان ہیں۔ کیا ہمارے اور آپ کے یہاں یہ نہیں پایا جاتا کہ ایک مسلک سے تعلق رکھنے والا دوسرے مسلک والے کو اتنی نزدیکی اور قربت کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتا، حالانکہ وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان؟ ایک جماعت اور دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والا آپس میں اپنے کو ایک دوسرے کو اتنا قریبی نہیں محسوس کرتا، حالانکہ ہم بھی صاحب ایمان، وہ بھی صاحب ایمان۔ تو اگر ہمارا ایمانی رشتہ ہے تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پہ نظر آتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ان کے ساتھ جیسے وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں ویسے ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے ضدم زدہ کے دوسری نماز جنازہ اور دوسری نماز پڑھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اب پھر بھی کہتے ہیں کہ صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی بھائی ہیں۔ یہ کون سے بھائی بھائی ہیں؟ مجھے یہ دیکھ کر کے بہت افسوس ہوا۔ اسی ممبرا کی قبرستان میں ایک شخص کی نماز جنازہ 2 بار پڑھی گئی۔ کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس کے میکے کے لوگ، یعنی اس کے دادیالی رشتے کے لوگ ایک الگ مسلک کے ماننے والے تھے، اور اس کے سسرالی رشتے کے لوگ الگ مسلک کے ماننے والے تھے۔ دونوں کا اصرار تھا کہ ہمارے لحاظ سے نماز جنازہ پڑھائی جانی چاہیے، حالانکہ نماز جنازہ پڑھانے کا جو طریقہ ہے، چاہے اس مسلک کے لوگ اپناتے ہوں چاہے اس مسلک کے لوگ اپناتے ہوں، دونوں کا دونوں احادیث سے ثابت ہے، دونوں طریقے سے اللہ کے رسول نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے۔ اس کے باوجود اصرار کرنا یہ گویا آپس میں قربت نہ ہونے کی دلیل ہے۔
آپس میں دوری اور فاصلہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سب اخوت کے خلاف چیز ہے۔ اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے کی، ہم صاحب ایمان ہیں تو ہم ویسا کر سکتے ہیں۔ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ پوری پاسداری کرتے ہیں۔ میں بہت پرانی بات نہیں بتاتا آپ کو، یہ آخری بات بتا کے میں اپنا درس ختم کر دوں گا۔ پاکستان میں دارالعلوم دیوبند کی جو شاخ قائم ہوئی، اس کے جو بانی تھے وہ حنفی مسلک کے تھے، لیکن وہیں اہل حدیث مسلک کے محمود غزنوی صاحب ایک مشہور عالم دین گزرے، دونوں کے درمیان آپس میں تعلق تھا۔ محمود غزنوی صاحب نے کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، کہا آپ تشریف لائیے۔ جب وہ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کا دیکھو ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں جہاں لوگ آمین بالجہر نہیں کرتے، رفع دین نہیں کرتے، سنت سے وہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن وہاں اگر اس طرح تم کرو گے تو عوام جو ہوگی وہ اجنبیت محسوس کرے گی، اس لیے آج ہم اس طریقے پہ عمل کریں گے۔ وہاں مولانا محمد احمد صاحب جنہوں نے کی دعوت دی تھی اور جن سے ملنے کے لیے وہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنے یہاں لوگوں کو کہا کہ آج مہمان آنے والے ہیں، ان کا طریقہ سنت کے مطابق یہ ہے، وہ یہ نہ محسوس کریں کہ ہم اجنبیوں میں آ گئے، اس لیے آج ہمیں رفع دین کرنا ہے اور آمین بالجہر کرنا ہے۔ نماز ہر صورت میں ہو جاتی ہے، وہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ نمونہ پیش کیا ہے، اور ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ اصلاً وسیع القلبی چاہیے، وسیع الذہنی چاہیے، حقائق کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔